الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے حوالے سے آج کا ہمارا روحانی درس ہے۔ یہ دن بڑی فضیلت والا ہے، بڑی عظمت والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو اس کی فضیلت کی سند عطا فرما کر آپ نے 365 دن سال کے جو ہیں ان 365 دنوں میں 9 ذی الحجہ کو سارے دنوں سے ممتاز فرما دیا ہے، اور اس کو شان والا بنانے کے لیے، عظمت والا، عزت والا، بزرگی والا بنانے کے لیے پوری کائنات کے سردار، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، وارث کون و مکان، پیغمبر آخر الزماں، تاجدار کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ جو سند عطا فرمائی، جو ڈگری عطا فرمائی، جو اس کی شان بیان فرمائی، اس کے بعد کسی قسم کی کوئی شک و شبہ نہیں رہ جاتا۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا وہ حق ہے، سچ ہے۔ اس عظمت والے دن میں مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے، مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کمالات رکھے ہیں، کیا کیا برکات رکھی ہیں، کیا کیا فضائل رکھے ہیں، کیا کیا خزانے رکھے ہیں، آج ہم ان پر بات کریں گے۔ پوری امت اس سے فائدہ اٹھائے، پوری امت اللہ کے ان خزانوں سے اپنی جھولیاں بھر لے، بخشش کے، مغفرت کے، درجات کی بلندی کے، رزق کے، کاروبار کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے یہ ایسا دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا، رب کی رحمت کی، رب کے کرم کی ٹھاٹھیں مارتا ہوا دن ہے، مغفرت کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے، اور بخشش کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے۔ یاد رکھنا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بخشا ہوا ہو، مغفرت کا پروانہ جس کو مل چکا ہو، بخشش کا پروانہ جس کو مل چکا ہو، اللہ کے دربار میں مقبولیت کا جس کو پروانہ مل چکا ہو، سند مل چکی ہو، وہ اللہ کا بندہ اللہ کے دربار میں جو بھی دعا مانگے اس کی دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ سبحان۔ تو جب بخشش و مغفرت کے پروانے ملیں گے، اس کی سندیں ملیں گی، رب تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ ڈگری انسان کو ملے گی، تو پھر اس کے وظائف بھی اللہ کے دربار میں مقبول ہو جائیں گے، دعائیں بھی مقبول ہو جائیں گی۔ اب پوری کائنات کے مومنوں کی ماں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا،
आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जो अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ यौम अरफा से ज्यादा फजीलत वाला हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यौम अरफा पता है कौन सा दिन है? 9वीं जिलहज्जा का दिन यौम अरफा है। पाकिस्तानियों के लिए, पाको हिंद के मुसलमानों के लिए, बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए, पूरी कायनात के मुसलमानों के लिए, जो उनके मुल्क में 9वीं जिलहज्जा होगी, चाहे वो दिन सऊदी अरेबिया के अंदर हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल, सऊदी अरेबिया के अंदर एक दिन पहले चांद की तारीख होती है और हमारे यहाँ एशिया में एक दिन बाद में होती है, और कई यूरोप कंट्रीज हैं वहां पर सऊदी अरेबिया के साथ उनकी तारीख होती है। तो आपने अपने अपने मुल्क में, पूरी दुनिया में, चूंकि मुसलमान उम्मत मुसलमा हमारे यूट्यूब चैनल्स को देख रही हैं, पूरी उम्मत मुसलमा तक ये पैगाम पहुंच रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया से मेरी बहनें, बेटियां, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, नौजवान और बूढ़े भी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 100-100 साल जिनकी एज है, और वो फोन करके कहते हैं, पीर साहब हमने आपका यूट्यूब चैनल सुना, उसके ऊपर हमने ये वजीफा देखा, इस वजीफे को करना शुरू किया, अल्लाह ने हमारे घर में बहारें शुरू कर दी। सुभान अल्लाह। कितने मेरी बुजुर्ग वो बहनें हैं, वो चैनल्स देखती हैं, और इसी तरह कितने नौजवान हैं, नौजवान तबका है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, हर तबके के लोग और हर मकतबा फिक्र के लोग और जिंदगी के तमाम शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह देखते हैं, सुनते हैं। तो मेरा उन सबको ये पैगाम है कि आपके अपने अपने मुल्क के अंदर, अपनी अपनी कंट्री के अंदर, जिस दिन आपकी 9वीं जिलहज्जा हो, उस दिन आपने रोजा रखना है। ये रोजा सिर्फ हाजियों को इससे मना किया गया है। आका इस्लाम ने फरमाया जो यौम अरफा में होते हैं मैदान अरफात के अंदर, वो यौम अरफा को रोजा ना रखें। और बाकी जो लोग हैं जो हाजी नहीं हैं, हज नहीं कर रहे, हज पे नहीं गए, वो हज पे तो जा ना सके, लेकिन वो ये अमल कर लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला उनको इतने फयूज़ो बरकत अता फरमाएगा कि वो खुद हैरान रह जाएंगे कि हमें इतना फैज कहां से मिला। अल्लाह। और इस दिन अगर जुमा आ जाए, यौम अरफा को अगर जुमा आ जाए, तो 70 हज्जों से भी ज्यादा इसकी फजीलत है। सुभान अल्लाह। और ये पूरे हज के प्रोसेस का निचोड़ है, खुलासा है यौम अरफा, और ये हाजियों के लिए तो है ही है। तो बाकी जो हज पे नहीं जा सके, दुनिया के किसी मुल्क में भी रहते हैं, किसी शहर में भी रहते हैं, किसी मकाम पर रहते हैं, किसी जगह पर रहते हैं, किसी भी सिटी में रहते हैं, वो ये सुन लें कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो यौम अरफा है, 9वीं जिलहज्जा का दिन, अल्लाह ताला के यहाँ अरफा के दिन से बढ़कर बंदों को आग से आजाद फरमाने वाला कोई और दिन है ही नहीं। सुभान अल्लाह। यानी ये सबसे बड़ा दिन है, 365 दिन साल के, उनमें सबसे ज्यादा फजीलत वाला बाकमाल दिन यौम अरफा का है। और अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सामने इन लोगों की बिना पर फख्र फरमाता है और पूछता है, ए मलाइका, ए मेरे फरिश्तों, ये मेरे बंदे क्या चाहते हैं? ये मेरे बंदे क्या चाहते हैं? इस दिन हाजी साहबान को चाहिए ज्यादा से ज्यादा दुआ मांगे। यौम अरफा वाले दिन 9वीं जिलहज्जा को जब मैदान अरफात में वो दाखिल हो जाएं, जवाल से लेकर फजर की इब्तिदा तक, तलुए फजर तक ज्यादा से ज्यादा तलबिया पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा तस्बीह करें, ताहलील करें, तकबीरात पढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला की हम्दो सना करें, खड़े होकर दुआ मांगें। और अगर कोई खड़ा नहीं हो सकता, मजबूर है, बैठ भी सकता है, लेकिन फजाइल हैं कि वो खड़े होकर अल्लाह के दरबार में दुआ मांगे, पूरी उम्मत के लिए दुआ मांगे, ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करें,
وہاں قرآن پاک تقسیم کریں، دینی کتابیں تقسیم کریں اور لوگوں کو کھانا کھلائیں، پانی پلائیں، خدمت کریں، سونے سے سونا تحفہ دیں، پیارے سے پیارا تحفہ دیں۔ اور جو باقی ملکوں میں لوگ بستے ہیں مسلمان، ظاہر ہے ساری دنیا تو حج پہ نہیں گئی، تو اپنے اپنے مقامات پر ہیں، اپنے اپنے شہروں میں ہیں، اپنے اپنے ملکوں میں ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں اور یوم عرفہ کا روزہ رکھیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس دن روزہ رکھنا چاہیے؟ اللہ اکبر! تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یوم عرفہ کو غیر حاجی جو ہیں وہ روزہ رکھیں، اور اس دن کے روزے کی فضیلت یہ ہے، ایک سال گزرا ہوا اور ایک سال آنے والا، یعنی پچھلے سال اور اگلے سال 2 سال کے روزے رکھنے کا اللہ پاک ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف روزے رکھنے کا ثواب ہی عطا نہیں فرماتا، اگلی بات سن کے آپ اور جھوم اٹھیں گے اور خوشی سے آپ ذوق اور شوق سے سبحان اللہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گزشتہ یعنی گزرا ہوا اور آئندہ سال 2 سال کے گناہوں کا بھی کفارہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی 2 سال کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا جو بھی کوئی مسلمان یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے۔ عید کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور حاجیوں کو کیونکہ وہ حج میں ہیں اور وہاں بڑی مشقت ہے، تو اس لیے ان کو روزے سے روکا گیا ہے کہ روزہ آپ لوگوں نے نہیں رکھنا۔ لیکن جو حج نہیں کر رہے وہ روزہ رکھیں، وہ کیا کریں؟ روزہ رکھیں۔ بڑی فضیلت ہے اس روزے کی، بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر روزہ رکھ کے جب اللہ کے ہاں دعا مانگے گا، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے گا، تو پھر اللہ اکبر، وہ اللہ کے ہاں دعا مانگے گا تو وہ دعا کتنی جلدی مقبول ہوگی۔ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے کہ یوم عرفہ کا روزہ 1000 دن کے روزوں کی طرح ہے۔ اب 1000 کے مہینے بنا لیں، کتنے بنتے ہیں؟ 365 دن ہوں تو 12 مہینے بنتے ہیں۔ بالکل۔ پھر 365 دن ہوں تو 12 مہینے ہو گئے، 24، اور وہ کتنے ہو گئے؟ 600، 730۔ تو 3 سال کے روزوں کا بھی اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں جی، یعنی کہ 3 سال کے روزوں کی مثل ہے۔ ایک حدیث میں اس طرح ہے، صحیح مسلم شریف کے اندر، ابو داؤد شریف کے اندر، ترمذی شریف کے اندر، مجمع الزوائد کے اندر اور کتب احادیث کے اندر اس کے فضائل بھرے پڑے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو اختصار کے ساتھ کہ عرفہ کے دن کا روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں امید رکھتا ہوں پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ رب تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ اب جو چاہے وہ اس میں سے فیض لے لے، جو چاہے وہ اپنے کشکول بھر لے، اپنے کاسے بھر لے، جتنا بھر سکتا ہے بھر لے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سرتاج نے فرمایا، میرے محبوب نے فرمایا، فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالی فخر فرماتا ہے کہ اے فرشتوں بتاؤ یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں۔ تو اب جو دعا مانگ رہا ہوگا، یا اللہ میری غریبی دور فرما دے،
اس کی غربت دور نہیں ہوگی. بے شک اب کوئی اولاد کے لیے دعا مانگ رہا ہوگا تو اس کی دعا مقبول نہیں ہوگی. ہوگی بے شک بے اولاد ہے وہ صاحب اولاد ہو جائے گا. اور اگر کسی کی شادی بیٹی کی بیٹے کی نہیں ہو رہی, بہن کی بھائی کی نہیں ہو رہی, جس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے, وہ یہ چیزیں اللہ سے مانگے گا تو کیا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ کوئی تنگ دست ہے, کوئی پریشان ہے, کوئی غم زدہ ہے, کوئی دکھی ہے, کوئی ٹینشن زدہ ہے, کوئی سحر زدہ ہے, کوئی جنات کا ستایا ہوا ہے, برادری کا ستایا ہوا ہے, رشتہ داروں کا ستایا ہوا ہے, وہ اللہ کے دربار میں دعا مانگے گا تو اس کی بات قبول نہیں ہوگی. ہوگی بے شک بات قبول ہوگی, اس کی دعا قبول ہوگی. یہ دعاؤں کی مقبولیت کا دن ہے. سبحان اللہ. یہ دعاؤں کی مقبولیت کا دن ہے. وہ زیارت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا مانگے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی یہ دعا بھی قبول فرما دے. سبحان اللہ. وہ اللہ سے رزق مانگے گا, اللہ رزق عطا فرما دے گا. وہ کروڑوں اربوں مانگے گا, اللہ پاک کروڑوں اربوں عطا فرما دے گا. اگر وہ اللہ کے دربار میں عرض کرے کہ یا اللہ مجھے اتنا عطا فرما, رزق اور دولت کی بارش فرما دے, کیا اس کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش نہیں ہوگی؟ بے شک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اتنا کرم نواز, اتنا مہربان ہے کہ انسان صبح اٹھ کے اپنے والدین کے چہرے کی زیارت محبت سے کر لے, اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے. سبحان اللہ. آپ حج پہ نہیں جا سکے, شکوہ نہیں کرنا, پیسے نہیں ہے کوئی بات نہیں ہے, والدین گھر کے اندر موجود ان کی زیارت کریں. سبحان اللہ. والدین کی زیارت کریں محبت سے اور کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. آپ کی دعاؤں کی مقبولیت میں اس کا جو لیول ہے وہ بڑھ جائے گا, دعاؤں کی مقبولیت کے آثار بڑھ جائیں گے. اللہ اکبر. اور پھر سبحان اللہ, آپ اللہ کے حضور جو جو مانگیں گے نا شاہ صاحب, جی جی وہ اللہ عطا فرمائے گا. بے شک. ہاں جی, بے شک. پیر محمد عمران رضوی سیفی صاحب, اللہ مقبول فرما لے گا اس کی دعاؤں کو. اب اس میں کچھ اعمال ایسے ہیں جو خاص ہیں, وہ کرنے والے, وہ میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں. اگر آپ نے یہ اعمال کر لیے اور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر یقیناً انشاءاللہ تعالی جھولیاں بھر جائیں گی. سبحان اللہ. ہر مشکل آسان ہو جائے گی, سبحان اللہ. ہر مصیبت دور ہو جائے گی, قرضے سے نجات ہو جائے گی, اللہ غموں سے نجات ہو جائے گی, دکھوں سے نجات ہو جائے گی, پریشانیوں سے نجات ہو جائے گی. آپ کی زندگی کی کوئی بڑی سے بڑی مشکل ہے وہ حل ہو جائے گی, اٹکے ہوئے کام ہو جائیں گے, اور کاروبار میں نقصان ہے وہ انشاءاللہ بلندی پہ آ جائے گا, جاب میں ترقی ہو جائے گی, رزق میں بہار آ جائے گی, نوکری میں بہار آ جائے گی, کاروبار میں بہار آ جائے گی, گھر کے اندر خوشیوں کی بہار آ جائے گی. اور جو بھی اللہ کے دربار سے مانگیں گے میرا رب عطا فرمائے گا, کیونکہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اعمال آپ نے بڑے خاص ہیں, یہ اعمال آپ نے کرنے ہیں, یہ وظیفہ کرنا ہے, یہ عمل کرنا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یوم عرفہ جو ہے, یوم عرفہ کہتے کس کو ہے سارے بتائیے گا؟ 9 ذی الحج. ذی الحج کی کون سی تاریخ کو؟ 9 تاریخ 9 تاریخ کو کیا کہتے ہیں؟ یوم عرفہ. یوم عرفہ. عرفہ, یوم عرفہ. پاکستان میں یوم عرفہ کس تاریخ کو ہے, کس دن کو ہے؟ 28 کو. 28 کو دن کیا آ رہا ہے؟ بدھ کا. 28 جون بروز بدھ. پاکستان میں اور پاکستان کے مضافات میں اور پاکستان کے پڑوسی ممالک میں یوم عرفہ 28 جون کو ہے, یعنی بدھ کو, یعنی بدھ کو 9ویں ذی الحجہ کا یوم ہے, 9ویں ذی الحجہ کا دن ہے. تو اس دن یہ ہمارے ہاں تاریخ 9ویں ذی الحجہ کی ہوگی, اور سعودی عرب کے اندر اس دن 10 ذی الحجہ ہوگی, اور اس دن وہاں پر عید الاضحیٰ ہوگی. اب اس دن آپ روزہ رکھیں, اللہ کے دربار میں دعائیں مانگیں, اور یہ دن ایسا ہے جہنم سے رہائی پانے کا دن ہے, سبحان اللہ. دوزخ سے آزادی کا دن ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جب فرشتوں سے فرماتا ہے نا, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوگا, نیکیاں کر رہے ہوں گے 9ویں ذی الحجہ کو, دعائیں مانگ رہے ہوں گے,
اللہ پوچھے گا اے فرشتوں یہ کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ بخشش مانگتے ہیں، یا اللہ یہ تیری رحمت مانگتے ہیں، یہ مغفرت مانگتے ہیں، یہ رزق مانگتے ہیں، یہ پریشانیوں سے نجات مانگتے ہیں۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں اعلان کر دو میں نے ان کو دے دیا، جو جو مانگا ہے دے دیا۔ سبحان سبحان اللہ، کیا بات، اور اس دن کی سب سے طاقتور ترین دعا، جو لوگ حج پہ نہیں جا سکے وہ یہ عمل ضرور کریں۔ اس دن کی طاقتور ترین دعا جناب حضرت پیر محمد رسلان رضا حنفی سیفی مجددی صاحب طاقتور ترین دعا سکرین پر ضرور دکھائیے گا۔ جی طاقتور ترین دعا، سبحان اللہ، سب کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو فرمائیں کہ یہ بہترین ہے، اللہ اکبر، جس کو سرکار فرمائیں کہ یہ بہترین ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس کی سند سرکار فرمائیں کہ یہ بہترین ہے، سبحان یہ وہ دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ، یہ چوتھا کلمہ بہترین دعا ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں۔ کتنی پڑھنی ہے؟ ایک تصویر، ایک تسبیح اس کی پڑھ لیں۔ ایک تسبیح قرآن مجید فرقان حمید کی چھوٹی سی سورت مبارکہ ہے، آپ سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبحان اللہ، ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھنی، یعنی 100 مرتبہ آپ نے چوتھا کلمہ شریف، 100 مرتبہ سورہ اخلاص، چوتھا کلمہ شریف 100 مرتبہ اور سورہ اخلاص 100 مرتبہ، اور 100 مرتبہ ایک ایسی آیت مبارکہ ہے پورے قرآن مجید کے اندر، ایسی عظیم ترین آیت مقدسہ، سبحان اللہ، جو بڑی بڑی پریشانیوں کی دھجیاں اڑا دیتی ہے۔ اللہ، جو لوگ مصیبت میں پڑے ہوں اگر وہ اس کا ورد کرنا شروع کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مصیبتوں کے جو تاریک بادل ان کے سروں کے اوپر اور ان کے گھروں کے اوپر چھائے ہوئے ہیں، منڈلا رہے ہیں، ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ ادھر سے اڑا کے کہیں کا کہیں بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ مصیبتوں کے بادل اٹھ جائیں گے، روشنائیاں آ جائیں گی، نور آ جائے گا، اجالے آ جائیں گے، زندگی میں روشنی ہی روشنی ہو جائے گی، خوشیاں ہی خوشیاں ہو جائیں گی۔ ایسی آیت مبارکہ، اور وہ بڑی معروف، بڑی عظیم آیت مبارکہ ہے، جس کو بھی بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار سے اس نے ہی نفع پایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، جس نے اس پر عمل کیا اللہ نے کامیابیوں سے مالا مال کر دیا۔ سبحان اللہ، ایک کینیڈا کے اندر ایک صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ پیر صاحب آج سے 10 سال پہلے، ہاں آج میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، آج تک میں نے یہ بات بتائی نہیں، کہ روزنامہ ڈیلی پاکستان پر اس وقت سب سے پہلا نیوز پیپر، آن لائن نیوز پیپر ڈیلی پاکستان والوں نے چلایا تھا، اور اس پر الحمدللہ 6-7 سال تک پیر ابو نعمان رضوی سیفی کے آرٹیکل، وظائف آج بھی موجود ہے، آج بھی اس وقت چلتے تھے، آج بھی وہ موجود ہیں، سبحان اللہ، اور روشنی کی کرن کے نام سے۔ اور اس وقت یہ ایک وظیفہ میرا پوری دنیا میں گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کی دعائے مبارکہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے اتنے مسائل تھے کہ میرا پاسپورٹ، میرے ڈاکومنٹ سب کچھ ختم ہو گیا، میں جان چھپاتا تھا، میں کیا کروں، کدھر جاؤں، روٹی سے تنگ، کھانے سے تنگ، میں ترستا تھا کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا وسیلہ اور سبب بنے میں پاکستان چلا جاؤں۔ سبحان اللہ، کہتا کوئی وسیلہ، ہر طرف سے رستے بند تھے۔ پیر صاحب آپ نے جو وظیفہ بتایا تھا
आयत करीमा का, आयत मुकद्दसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कहता है मैंने ये वजीफा मुबारक रोज पढ़ना शुरू किया हर नमाज के बाद 100 मरतबा, और जिस तरीके से आपने बताया था उस तरीके से करना शुरू किया। अभी चंद दिन ही किया था कि मेरे सारे मामलात दुरुस्त होना शुरू हो गए। सुभान अल्लाह। मुझे ऐसे लगने लगा कि कोई मेरे पीछे लोग हैं जो मेरी हर कदम पर मदद कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये रिजालुल गैब की बातें हैं, इन पर भी इंशाल्लाह किसी दिन मैं अपना एक बयान रिकॉर्ड करवाऊंगा तफसीली, और आयत करीमा की तफसीली वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द आपके सामने आएगी, जो 1.25 लाख मरतबा हमारे घरों में और हमारे अहबाब लोग जो हैं वो इसका विर्द करते हैं, जिक्र करते हैं और अपने घरों में पढ़ाते हैं और चिल्ला करते हैं। मैं इसका मजबूत चिल्ला भी इंशाल्लाह आपको हदिया करूंगा, तोहफा करूंगा, पेश करूंगा। जो भी इन अमाल की और इन वज़ाइफ की और इन औराद की बिलखसूस इजाजत चाहते हैं, वो कमेंट में अपना नाम, अपने सिटी का और अपने कंट्री का नाम जरूर लिखें। और अगर किसी वजह से वो अपना नाम नहीं लिखना चाहते, बाज़ औक़ात कोई वजूहात होती हैं कि नहीं लिखना चाहते, तो फिर वो अल्लाह का नाम जरूर लिखें, ताकि जितने लोग पढ़ते रहेंगे उनको सवाब मिलता रहे। सुभान अल्लाह। वो अल्हम्दुलिल्लाह लिखें, सुभान अल्लाह लिखें, अल्लाह अकबर लिखें, माशाअल्लाह लिखें, वो जरूर पढ़ते हैं। लिखें, कमेंट में लिखें, इंशाअल्लाह उनके लिए हमारी खुसूसी इजाजत होगी। तो बात हम ये कर रहे थे कि 100 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, और 100 मरतबा दरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है। कितनी चीजें हो गई? 4। कितनी चीजें होंगी? 4। मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, यौम अरफा को ये अमल आप जवाल के वक्त से लेकर शुरू कर दें, और पूरा दिन, पूरी रात, तलुए फजर तक ये अमल किसी वक्त में भी आप कर लें। ये 4 तस्बीहें पढ़ लें, पूरा दिन और पूरी रात यौम अरफा की, यौम अरफा की पूरा दिन और पूरी रात आप इस अमल को किसी टाइम पे भी कर लें। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी की हर खुशी आपके कदमों में, सुभान अल्लाह। जिंदगी की हर तमन्ना पूरी होगी। जो तमन्ना आपकी पूरी नहीं हो सकी, जिंदगी में सिसकियां लेते रहें, तरसते रहें, मेरी ये बात पूरी नहीं हो, औलाद की वजह से परेशान है, रिज़्क़ की वजह से परेशान है, घर की वजह से परेशान है, मुकदमात की वजह से परेशान है, सरकारी मामलात की वजह से परेशान है, घरेलू और बरादरी के मामलात की वजह से परेशान है, किसी भी हवाले से परेशान है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, उनका काम नहीं बन रहा, वो ये अमल कर ले। जिनका कोई दोस्त, अजीज, रिश्तेदार, बरादरी में कोई बहन भाई बीमार है, उसकी बीमारी का इलाज नहीं हो रहा, वो ये अमल करके अल्लाह से दुआ मांगे। ये 4 चीजें एक एक तस्बीह पढ़ के अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला इधर दुआ मांगेंगे, उधर पूरी हो जाए। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये एक एक तस्बीह आपकी जिंदगी में बहार ले आए। सुभान अल्लाह। एक एक तस्बीह। कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा लग जाएगा, घंटा लग जाएगा, आधे से पौना घंटा। अगर किसी की रफ्तार है तो वो आधे घंटे में कर लेगा, और अगर कोई अनपढ़ है वो थोड़ा आस्ता पड़ेगा तो पौना घंटा लग जाएगा। बस इतना टाइम लगेगा। इस अमल की तमाम लोगों को इजाजत है, जितने भी आज के रूहानी दर्स में बैठे हैं, सब के लिए दुआ है, और जो हमें सुन रहे हैं उनके लिए भी दुआ है। अल्लाह पाक। तो मोहतरम नाजरीन कराम, ये अमल, ये वजीफा इतना मुअस्सर तरीन है, मेरी जिंदगी में इससे बड़ा ताकतवर यौम अरफा का और कोई वजीफा नहीं है। यौम अरफा का और कोई वजीफा नहीं है। और डेली पाकिस्तान में शाया होने वाले आज भी वो वज़ाइफ और वो आर्टिकल मौजूद हैं। और फिर उसके अलावा पाकिस्तान की सहाफत की दुनिया के अजीमुशान शाहकार सिस्टम टुडे, ये नवाए वक्त वालों का सहाफी हैं शाहिद नजीर चौधरी साहब। तो वो एक रिसाला निकालते रहे सूफीज़म पर, सिस्टम टुडे। तो कुछ 7-8 साल तक सिस्टम टुडे के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आर्टिकल और वज़ाइफ शाया होते रहे। तो पूरी दुनिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो वज़ाइफ और वो विर्द
وہ جاتے ہیں، جاتے تھے، جاتے ہیں اور جاتے رہیں گے، اور پوری دنیا سے لوگوں کی کالیں موصول ہوتی ہیں۔ انہوں نے جو اس کے ثمرات بتائے ہیں، میں نے ان میں سے چھوٹا سا ایک ذرہ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے رکھا ہے، آیت مبارکہ کا، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحان اللہ۔ اور یہ چوتھا کلمہ شریف جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنا طاقتور ہے، اور پھر اس کے اندر آیت کریمہ، اور پھر اس کے اندر سورہ اخلاص، جسے 3 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پورے قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس دن کثرت کے ساتھ لوگ سورہ کافرون بھی پڑھیں، 4 مرتبہ پڑھیں، پورے قرآن پاک کا ثواب ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان سورہ زلزالہ کی تلاوت کریں، 2 مرتبہ پڑھیں، پورے قرآن پاک کا ثواب ہے۔ اور سورہ اخلاص، اصل عمل تو میں نے یہ بتایا ہے، میں فضیلت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے، برکتوں کے اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ زیادہ سمیٹ لیں، زیادہ زیادہ نیکیاں کمائیں، زیادہ سے زیادہ برکتیں پائیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس عمل کو ہر کوئی مسلمان کرے، ہر بہن بھائی کرے، ہر دوست بزرگ کرے، اور اس عمل کو ساری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ بھی تعاون کریں کہ اس عمل کی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ کم از کم 12 لوگوں کو آپ ویڈیو ضرور شیئر کریں، فارورڈ کریں، لائک کریں، اور ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں جلدی سے۔ اور اگر آپ پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اس سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اور سبسکرائبر اگر نہیں ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور ہمیں رکھیے اپنی دعاؤں میں یاد، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور ہماری خانقاہ اولیاء آستانہ عالیہ رضویہ سیفیہ حسنین آباد شریف، سٹریٹ نمبر 16، گلبرگ 3، لاہور کینٹ، پاکستان، یہاں پر الحمدللہ دینی ادارے 2 قائم کیے گئے ہیں، جس میں مکمل درس نظامی الحمدللہ ایم.اے. عربی اسلامیات تک وہ کروایا جاتا ہے، اور ترجمہ تفسیر قرآن پاک کی وہ پڑھائی جاتی ہے، اور حفظ و ناظرہ قرآن پاک کی کلاسز بھی جاری ہیں۔ اور یہاں پر الحمدللہ مستحق غرباء و یتامہ اور مساکین طلباء اور طالبات کے لیے جو پاکستان کے طول و عرض سے یہاں پر حاضر ہوتے ہیں تشنگان علم، اور ان کے لیے الحمدللہ کفالت کا، رہائش کا، اور ان کی تعلیم و تربیت کا فی سبیل اللہ خصوصی انتظام ہے۔ آپ اس ادارے کے ساتھ اور اس خانقاہ کے ساتھ اپنی کسی بھی طریقے سے مالی امداد کرنا چاہیں اور تعاون کرنا چاہیں، اپنا صدقہ و خیرات اور چرمہائے قربانی کے حوالے سے تعاون کرنا چاہیں، اپنی زکوٰۃ دینا چاہیں، دیگر عطیات دینا چاہیں، تو آپ دل کھول کر اس ادارے کے ساتھ مدد کریں، تعاون کریں، خدمت کریں۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ نیک کاموں میں تعاون کرنا یہ نیکی ہے، اور برے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا وہ خود برائی ہے۔ تو اس نیک کام کے اندر جلدی سے اپنا دست تعاون دراز کیجئے، اپنا تعاون کا ہاتھ آگے بڑھائیے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ یہاں پر اجتماعی ہونے والی دعائیں جو خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ آستانے پر کی جاتی ہیں، اور دارالعلوم کے اندر شب و روز یہ ننھے منھے طلباء اور طالبات جن کے ہونٹوں پر، جن کے لبوں پر دن رات قرآن پاک کی تلاوت رہتی ہے، ان کی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنا نام، اپنے والدین کا نام، اپنے سٹی کا، کنٹری کا نام، اور اپنا مقصد لکھ کر ضرور بھیجیے۔ اگر ان دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو 1 بار سورۃ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب ملک کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔